میرا جتنا پوائنٹ ہوتا ہے 200 سے زیادہ مضمون ہے فیس بک میں، اور انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو وہ سارا نیا پوائنٹ ہوتا ہے. میں پرانا پوائنٹ میں نہیں لکھتا ہوں کہ فائدہ نہیں، لکھے پہلے لکھ چکے لوگ. کوئی نیا نقطہ ہو جس سے پرانا پوائنٹ رد ہو رہا ہو یا پرانا پوائنٹ میں کچھ اضافہ ہو رہا ہو تو وہ لکھتا ہوں. تو اس لیے میرے کو چاہنے والے بھی بہت ہوتے ہیں اور میرے سے بھاگنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی غصے کا بات نہیں ہے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی نیا کام کرو گے تو بلکہ یہ تو مذہبی بات ہے، شادی بھی دو کرو تو پہلے بیوی کا خاندان غصہ ہوتا ہے. ابھی کیا نہیں ہوا، آئیڈیا نہیں ہے، لیکن امید ایسے ہی ہوتا ہے. 3 شادی کرو گے تو 2 بیوی کے خاندان میں غصہ ہوگا، 4 کرو گے تو 3 کا غصہ ہوگا، اور چوتھا کرو گے تو وہ شروع سے ہی غصہ رہے گی، بڑھاپے کی ہوگی وہ. تو بہرحال یہ تو ایسے ہی مذاقاً تھوڑا سا بول دیا. میں جب بیان کروں گا نا، غور سے سننا، اور اس کے بعد کسی کے ذہن میں کسی بھی قسم کا پوائنٹ ہو نا تو بولنا، میں خوش ہوتا ہوں. ایک مدرسہ میں پڑھاتا تھا، تو ادھر میں سب عالمہ ٹائپ کی اور عورتیں تھے، لڑکیاں تھیں، عورتیں بھی تھیں لڑکیاں بھی تھیں. تو وہ لوگ بہت چن چن کے نقطہ لاتی تھی. ایک نقطہ ایسا لیتی جو 3 مہینہ تک میرے پاس بھی جواب نہیں تھا، 3 مہینہ بعد پھر جواب آ گیا. تو میں ان کو انعام دیتا تھا اچھے سوال پہ. تو آج بھی اگر کوئی اچھا سوال کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی انعام ملے گا. آپ لوگ دل کھول کے سوال کرو. سوال کو بولتے ہیں علم کا آدھا ذخیرہ جو ہے وہ سوال ہوتا ہے. سوال کرتے ہو تو جواب میں پھر نیا پوائنٹ آتا ہے، ذہن کھلتا، سب کچھ ہوتا ہے. اور اسلام میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نچوڑ دیں گے پورے سارے 1,24,000 پیغمبر جو پیغام لائے آپ کے پاس، اس کا نچوڑ ہوگا. اللہ بتائیں گے یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. تو سچائی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گھڑی 4 بجے بند ہو گیا، آپ کا دوست 1 گھنٹہ بعد ٹائم پوچھا، تو ٹائم پوچھے گا تو آپ گھڑی دیکھ کے بولیں گے 4 بجے، لیکن 1 گھنٹہ پہلے سے بڑی گھڑی بند ہے تو اب 5 بجا ہے. آپ نے سچ بولا 4 لیکن صحیح نہیں بولا، آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا لیکن غلط بولا. تو سچائی اور غلطی ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہم لوگ بہت سارے پوائنٹ پہ غلط ہو گئے. میں خود 80 سال تک غلطی کرتا تھا، ابھی 3 سال سے صحیح ہوں. آج وہ بتاؤں گا آپ لوگوں بھی. تو اس میں میرا بھی غلطی نہیں تھا، جیسا خاندان میں ملک میں دیکھتے ہوئے آیا تو میں بھی اس پہ عمل کرتے رہا. پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پوائنٹ دے دیا جس سے میرا دل بھی مطمئن ہو گیا کہ میں صحیح ہوں. اور وہ پوائنٹ اتنا مضبوط ہے کہ پورے مسلم ورلڈ میں کسی سنی کو، شیعہ کو، اہل حدیث کو، کسی کو بھی نہیں ملا. وہ اللہ کے فضل سے میرے کو مل گیا. ایسا بہت سارا پوائنٹ ہے. جیسے ایک تابوت کا پوائنٹ ہے یوسف علیہ السلام کا، وہ پوائنٹ 4,000 سال کے بعد میرے کو ملا، وہ بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا. قادیانیت کا ایک چیلنج تھا، 85 سال بعد میرے تھرو جواب آیا، اور اس پہ مباحثہ بھی ہو گیا. اس کا بھی سناؤں گا آج. لیکن اس کے پہلے چونکہ ابھی مائنڈ آپ کا فریش ہے نا، قادیانی پہلے سناؤں گا تو بعد میں پھر وہ اتنا دماغ میں نہیں بیٹھے گا، دماغ کام کر چکا ہوگا. تو پہلے وہ نقطہ سنا دیتا ہوں. نقطہ ذرا غصہ ہو کے مت سنیے گا، بس ذہن کھلا رکھ کے سنیے گا. اگر پسند آئے تو عمل کریے گا، پسند نہیں آئے تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کو عمل کرنے کا بھی ضرورت نہیں ہے. اگر جس کو سمجھ میں آ جائے وہ عمل کرے تو وہ عمل بھی قبول ہوتا ہے. بغیر سمجھ کے عمل کرو تو وہ تو اندھا تقلید ہوتا ہے. تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. ہاں پہلے آپ خاندان میں کوئی بھی مربی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بزرگ ہو، آپ اس کے بات کے اوپر عمل کر لو، صحیح ہے، لیکن خود بھی سوچتے رہو. کوئی نیا نقطہ آئے تو اس کے بارے میں غور سے سنو. اگر صحیح ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرو. تبدیلی کا نام اسلام ہے. اسلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس وہ اندھا تقلید ہو.
تبدیلی جو ہوتا ہے اس میں آپ کا فیصلہ غلط بھی ہونا تو ثواب ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تبدیلی کیا صحیح سمجھ کے۔ اب وہ غلط ہو گیا، اگر پیر کو فیصلہ غلط سمجھ میں آ جائے، اب منگل سے تبدیل کر لو، کیونکہ آپ کا ڈیوٹی ہے سچا ہونا۔ اللہ تعالیٰ بولا سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے، صحیح ہونا شرط نہیں رکھا ہے۔ اگر صحیح ہونا شرط ہوتا تو اس میں بہت ٹائم لگتا، تحقیق کرنا ہوتا، آپ ریسرچ کرتے، تحقیق کرتے، پھر صحیح رزلٹ آئے گا نہیں آئے گا کوئی اللہ کو معلوم، کسی کے بس میں ہوتا نہیں ہے کہ صحیح بھی ہو۔ ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اس کو فیس بھی ملتا ہے، بھلے پیشنٹ مر جائے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ جان بوجھ کے مارا ہے تو پھر تو اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جان بوجھ کے تو کوئی ڈاکٹر نہیں مارتا ہے۔ بھائی انسان ہے، موت تو لکھا ہوا ہے، کبھی علاج صحیح ہوگا، کبھی علاج اس کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ تو اب جو پوائنٹ جو ابھی آپ کو سنا رہا وہ پوائنٹ سب سے پہلا یہ ہے کہ رات کو روزہ رکھنا ہے، یہ سب کا ایمان ہے، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، یا کیا بولتے ہیں اس کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، چار یہ ہو گئے، اور اہل قرآن جس کو بولتے ہیں وہ لوگ کا بھی ایمان ہے رات تک روزہ رکھنا ہے۔ لیکن رات شیعہ بولتا ہے اندھیرا ہونے سے ہوتا ہے، اور ہم لوگ بولتے تھے کہ سورج غروب ہوا اور رات شروع ہو گیا، سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کا اذان دیتے ہیں۔ حالانکہ مغرب لفظ جو ہے نا سورہ کہف میں بھی آتا ہے، مغرب الشمس ایسا کچھ آتا ہے، زیر زبر گڑبڑ ہو سکتا ہے، میں کوئی حافظ نہیں ہوں، شاید امام صاحب غلطی سے حافظ بھی بول دیے تھے، یا حفظ اللہ بعد میں بولے تھے، پہلے حافظ بول دیے تھے، وہ نہیں حافظ، چند سورہ حفظ ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن حافظ نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ انشقاق ہے، اس کا 16 اور 17 نمبر آیت ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل ما وسق۔ اللہ قسم کھا رہا ہے شفق کا۔ شفق کس کو بولتے ہیں؟ جو سورج غروب ہونے کے بعد روشنی ہوتا ہے نا، مغرب میں اور مشرق میں کم ہوتا ہے، مغرب میں زیادہ ہوتا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور بعد میں مغرب بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، مشرق بھی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ قرآن کلیئر کہہ دیا کہ رات پہلے نہیں آتا ہے، پہلے شفق آتا ہے، پہلے شفق کا قسم کھایا پھر رات کا۔ تو شفق روشنی کا نام ہے، انگلش میں ٹوائلائٹ بولتے ہیں، اور انگلش کو نائٹ بولتے ہیں۔ تو بولتے ہیں کہ لائٹ، ٹوائلائٹ اینڈ نائٹ ایک ساتھ نہیں رہتا، ایک لائٹ ہے اور ایک نائٹ ہے، اندھیرا ہے، یہ ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ادھر میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ روشنی جو ہوتا ہے شفق ہوتا ہے، اور اسی وقت مشرق میں بھی ہلکا ہلکا شفق ہوتا ہے، کیونکہ جتنا مشرق میں جاؤ گے نا اتنا اندھیرا پہلے شروع ہوتا ہے۔ رات صبح کا سحری جب بند کرتے ہیں تو صبح کا آغاز بھی مشرق سے ہوتا ہے، مشرق سے ہوتا ہے نا، سفید دھاری جو آتا ہے وہیں آتا ہے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، تو سفید دھاری آتا ہے تو وہ مشرق ہے۔ اسی طریقے سے رات کا ابتدا بھی مشرق سے ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن رات کا ابتدا مشرق سے ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کیونکہ غروب تو کسی کو بھی ڈسپیوٹ نہیں، وہ سب لوگ بولتے ہیں مغرب میں ہوتا ہے، لیکن دن کا اور رات کا دونوں کا ابتدا صبح کا اور رات کا مشرق سے ہوتا ہے، مشرق سے ہوتا ہے اور پھر مغرب تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو مشرق سے صبح کا جب سفید دھاری آ گیا، اور حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور میرے خیال سے کافی جگہ نام یاد نہیں میرے کو، مسلم میں تو پکا یاد ہے، بخاری میں بھی ہے، ہاں بخاری میں بھی شاید ہے، کافی جگہ ہے کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے، اور وہ بھی کافی اچھا پوائنٹ تحقیق بھی کیا ہے ماشاءاللہ، تو اس کو شوق بھی ہے، اور اسی وجہ سے میرے پاس آیا، اسسٹنٹ بعد میں بنا، لیکن شوق سے میرا قادیانی مضمون لے کے تبلیغ کرتا تھا قادیانیوں میں، تو وہ اس کی وجہ سے ملاقات کیا، پھر میرے پاس ہی رہ گیا، تو ماشاءاللہ سن 2000 سے 26 سال ہونے کو آ رہا ہے۔ تو مشرق سے ابتدا ہوتا ہے رات کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بھی ہے کہ جب سورج اس طرف غروب ہو جائے، ہاتھ سے اشارہ کیا، تو اس طرف دیکھو کہ جب رات کا اندھیرا
آنا شروع ہو جائے تو وہ رات کا ابتدا کہلاتا ہے. وہ رات کا ابتدا تھا تو اس وقت کھانا پینا شروع کر دو. اس کے پہلے جو ہوتا ہے وہ شفق ہوتا ہے. تو وہاں کا شفق جب ختم ہو جائے مشرق کا تو اس کے بعد افطار شروع کر دو. اسی طریقے سے آپ کا ذوالقرنین جاتے ہیں، حضرت ذوالقرنین سورہ کہف میں ہے، مغرب اس کو مفتی صاحب کیا بولتے ہیں، مغرب شمس کی طرف جاتے ہیں نا. ہاں وہ میں نے مغرب میں شمس کے طرف، یعنی شمس بولتے ہیں سورج کو، اس کے ڈوبنے کا جگہ مغرب بولتا ہے، اس کے ڈوبنے کا جگہ. تو مغرب کا نماز اس لیے مغرب بولتے ہیں کہ وہ سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت پڑھتے ہیں. تو 11 مہینہ ہم لوگ غروب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور 1 مہینہ تھوڑا سا لیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ قضا نہیں ہوتا ہے لیکن تھوڑا لیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کا جو 11 مہینہ کے حساب سے جو سب سے افضل ٹائم ہے نا وہ مغرب غروب کے ساتھ ہے. مغرب اور غروب دونوں ملتا جلتا لفظ ہے، روٹ ورڈ کے حساب سے پتہ نہیں کیا ہوگا گرامر، لیکن یہ دونوں کا ایک ہی بنیاد ہے، غروب کے ساتھ لنک ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا یہ اور بھی لوگ پہلے سے کچھ فرقہ ہے جو غروب کے ساتھ مغرب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر افطار کرتے ہیں. تو مغرب پڑھنے میں اور اذان دینے میں تقریباً 11 منٹ ہو جاتا ہے، اور مشرق میں اندھیرا پن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جس کو سمجھ میں آ جائے تو کرو تو بہت ثواب ہوگا انشاءاللہ، کہ آپ لوگ ابتدائی لوگوں میں ہوں گے. ابھی تو 3 لاکھ کے تقریباً لائک آ گیا ہے، 6000 لوگوں نے شیئر بھی کیا ہے. یہ صرف ایک پوسٹ اردو کا، انگلش میں الگ ہے، عربی میں الگ ہے، تو اور بھی چل رہا ہے، واٹس ایپ میں الگ ہے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع ہو گیا ہے. آپ کو خوشی ہوگا سن کے کہ جامع کراچی ہے نا، اس کا جو اس کا جو اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو چیئرمین ہے وہ بھی اس پوائنٹ کو مان لیا، اور 2 سال سے یہ دوسرا سال ہے اس کا، وہ پورا فیملی کے ساتھ 11 منٹ بات کرتا ہے. پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اس کا تو بس خالی نماز جیسے 11 مہینہ پڑھتے ویسے ہی پڑھا، اور اس کے بعد کر لیا. تو اس سے اطمینان سے پھر ہوتا ہے، افطاری بھی اطمینان سے ہوتا ہے، کھانا پینا بھی کوئی ہڑبڑی نہیں ہوتا ہے کہ ابھی وہ جماعت کھڑا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو آرام سے بہت لوگ خوش بھی ہیں کہ اس سے بڑا آرام سے پھر سکون سے گھر میں افطار وغیرہ ہوتا ہے، بھاگنے کا جلدی نہیں ہوتا ہے. تو میں نے جماعت جہاں پر ہی ہو جائے لیٹ، اور وہ بڑے تو وہ 10-11 منٹ ویٹ کر کے، جو کہ جماعت اگر ہوتا بھی ہے تو 15-20 منٹ بعد ہوتا ہے، تو 4-5 منٹ کھانے کا مل جاتا ہے، اس کے بعد گھر جا کے آرام سے کھا لو. اور تو اس کے اوپر جو عمل کر سکتے ہیں کریں، ثواب ہوگا. غلطی ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے، اگر فرض کیا کہ غلط بھی ہے نا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ تھوڑا دیر بعد افطار کیے نا، یہی بات. تو اور لوگوں کا یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جلدی کرو افطار میں نے بولا جلدی کرو بالکل صحیح ہے، ہم بھی جلدی کرنے والوں میں سے ہے، لیکن جب وقت مقرر ہو جائے اس کے بعد جلدی کرنا ہے. اگر صحیح وقت ہے کہ ادھر اندھیرا آ جائے اس کے بعد میں افطار کرنا ہے تو اس کے بعد ہی افطار کرنا صحیح ہوگا، اس کے پہلے کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. تو جب تک 80 سال تک میرے کو نہیں پتا تھا تو میں گروپ کے ساتھ ہی کرتے رہا، اور اس کے بعد جب پتہ چل گیا تو میں تھوڑا سا پرہیز کرتا ہوں. بولنا بھی فرض ہے کیونکہ زندگی موت کا تو کوئی گارنٹی نہیں. ابھی ایران کا جو صدر تھا، کیا چیئرمین ویئرمین جو بھی تھا، وہ محل کے اندر میں پورا فیملی کے ساتھ بیچارہ اس کا جان نکل گیا، شہید ہو گیا. امریکہ بھی ذلیل ہو گیا ماشاءاللہ، اور اسرائیل بھی ذلیل ہو گیا کہ اتنا سپر پاور ہو کے شکست نہیں دے سکا. تھوڑا بہت مارنا تو آسان ہے لیکن شکست دے کے، میں نے جب عراق میں وار ہوا تھا تو میں نے بولا تھا اٹ از ایزی ٹو ڈیفیٹ بٹ ہارڈ ٹو کانکر. ڈیفیٹ مانا شکست دینا تو ویسا آسان ہو جاتا ہے، اوپر سے بم پھینک کے ہوگا، لیکن لوگوں کو قبضے میں لینا، قابو لینا، ان کا دل جیتنا وہ مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو اگر
اکنامکس چلانا ہے تو پھر اس کے لیے پبلک کا سپورٹ بھی ضروری ہوتا ہے. بم چلا چلا کے کتنا دن چلائے گا, اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے. تو وہ ہتھیار جلدی ڈال دیا, بولا بھائی جھمیلا ختم کرو, نو لڑائی. تو ایک دن کل شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ایک دن کے اندر ہی 24 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور جنگ بھی ختم ہو گیا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ ہمت کرو تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. بہرحال اب کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لے یار, انعام بھی ملے گا. جس کو بھی سوال کرنا ہے ہاں کیا کسی کو بھی سوال کرنا ہے کر لو. ہاں کر لو, میں خوش ہوں گا. یہ موقع نہیں ملے گا. کوئی بھی سوال نہیں ہے؟ نہیں, سارے خوش ہیں. اچھا, تو یہ اس کو اسمبلی میں بولتے ہیں یونینیمس ریزولوشن, سب لوگ پاس کر دیے. تو کل سے پہلے نماز پڑھو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے لوگ پڑھیں گے, کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ امام صاحب دیکھ لو, کل آپ آ کے نماز پڑھانا. اب کافی سپورٹر مل گئے تم کو. یہ بہت اچھا کام کیا آپ لوگ. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹ دیا ہے میرے کو. نماز پڑھتا تھا, یہ آیت میں 5 ٹائم نماز میں تلاوت کرتا تھا, فلا اقسم بالشفق. تو میرے کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ فلا اقسم, پہلے اورنج کلر کا شفق, پھر اس کے بعد رات کا اندھیرا نقشہ آتا ہے نا, اور اس کے بعد والقمر اذا تسق, یعنی چاند جب پورا ہو جاتا ہے. تو یہ آپ پکچر کو ذہن میں رکھو تو بڑا خوبصورت ہے. پہلے اورنج کلر کا شفق آئے گا, پھر رات کا کالا پن اندھیرا آئے گا, پھر اس کے بعد چاند چمکتا ہوا آئے گا پورا. تو یہ بہت خوبصورت آتا. تو یہ کچھ عرصے پہلے, ابھی 2-3 سال ہوا, تو میرے کو ایسی جھلک جھلک کر رہا تھا. تو اس کے بعد میں پھر میرے کو یہ آیت سمجھ میں آیا کہ پہلے شفق آتا ہے, بعد میں رات آتا ہے. تو پھر افطار تو رات تک ویٹ کرنے کا بولا ہے نا, کہ رات تک روزہ پورا کرو. تو رات ہوتا ہے اسی وقت جب مشرق میں اندھیرا شروع ہو جائے. مشرق سے شروع ہوتا ہے, مغرب تک جا کے پورا ہو جاتا ہے. پھر صبح, مشرق سے پھر صبح شروع ہوتا ہے. مشرق دونوں کا ابتدا ہے, صبح کا بھی اور رات کا بھی. اچھا, اب آتے ہیں قادیانیت کی طرف. قادیانیت کا زیادہ شور مچا ہے نبوت لے کے, اور بہت صحیح ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن اس کا جو اصل اوریجنل دعویٰ تھا نا, کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ ہونا. قادیانیوں لوگ کا بولنا ہے کہ اگر آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو دنیا میں قادیانیت کا موت ہے, اور اگر سری نگر میں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہے تو پھر دنیا میں قادیانیت زندہ ہے. یہ اس کا دعویٰ ہے. اور مرزا غلام جو ہے وہ ایک چیلنج دیا تھا پورے دنیا کو, وہ 85 سال تک وہ چیلنج برقرار رہا. پھر اللہ کے فضل سے میرے تھرو وہ چیلنج رد ہوا, اور اتنا خوبصورتی سے رد ہوا, میں نے قادیانی جج بھی قبول کیا, پھر بھی وہ لوگ جیت نہیں سکے. تو اور اس کے بعد ایک کتاب چھاپے جس میں 13-14 دفعہ جو ایمان ہم نے بتایا تھا وہ ایمان کو قبول کر لیا. ہاں وہ قبول کر لیے, لیکن اس طریقے سے کیا کوئی ایسا ایک پہلے سے, اگر پہلے سے ایمان تھا تو میرا چیلنج کیوں اتنا سال رہا, پھر میرے مضمون کا جواب کیوں دیتے تھے اپنے آفیشیل میگزین میں, اور ابھی ایک دم الٹا ہو گیا. اب بول رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے جب ادھر میں شرک ہونا شروع ہوا تھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مرزا غلام جو ہے نا, وہ امام مہدی کا دعوت کیا تھا. امام مہدی کون سے؟ جو قیامت کے پہلے آئیں گے اور اسلام کا تبلیغ کریں گے. تو ان کے دور میں آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام جو وہاں زندہ ہیں ابھی تیسرے آسمان میں, وہ واپس آ جائیں گے, اور واپس آ کے دونوں مل کے کام کریں گے. امام مہدی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کے کام کریں گے. تو اس کے بعد پھر جب یہ امام مہدی کا دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں, تو لوگ پوچھے اگر تم امام مہدی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے, کیونکہ دونوں ساتھ کام کرنے والے. تو اس کا جواب وہ دیا کہ بھئی تمہارا ایمان غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں فوت ہو گئے, دنیا میں فوت ہو گئے, اور سری نگر میں ایک مزار بتایا, بولا یہ ان کا مزار ہے, اور نام جو تھا مزار میں لکھا, بولا یہ نام بگڑ کے یہ ہو گیا, اصل نام اس کا عیسیٰ علیہ السلام تھا, یہ بگڑ کے ہو گیا. تو یہ تو کوئی دلیل تو ہے نہیں, لیکن بہرحال اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت کتاب لکھا.
مسیح ہندوستان میں چشم مسیح اور کشتی پتہ نہیں کیا کیا بہت سارا لکھا، اور انجام آتم بھی لکھا۔ تو اس کا دلیل یہ تھا کہ سورہ مائدہ ہے 5 نمبر سورہ، اس کا آیت ہے 117 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اس کے پہلے تھوڑا پوچھیں گے کہ تم نے کیا لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوائے مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو، یعنی ان کا بھی پوجا کرو، کیا تم نے کہا تھا؟ تو وہ بولیں گے میں گواہ تھا جب تک موجود تھا، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو آپ نگران بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ قیامت کے دن کا قول ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا، تو ادھر میں لفظ عربی میں جو ہے وہ فلما توفیتنی ہے، کہ جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا، لیکن قادیانی بولتا ہے کہ اس کے معنی موت ہے۔ توفیتنی موت کے ساتھ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، کہ موت کا فرشتہ بھی تو آتا ہے تو بولتا ہے اپنے نفس کا توفی کرو، تو موت کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ بہت فرق ہے بات میں۔ موت کے وقت استعمال ہوتا ہے کہ نفس کا توفی کرو، وہ پورا آیت ہے، اس میں موت کا ٹائم بھی ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور مرنے والے کو بولتا ہے اپنا نفس کا توفی کرو، تو توفیتنی ایک ہی بات ہے، تو وہ اور موت ایک ساتھ ہی ایک ہی آیت میں ہے، تو ایک ہی معنی ہوتا تو دو لفظ کیوں ہوتا؟ اس کے معنی توفیتنی کے معنی موت نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو بولتا ہے کہ پلین کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا فلانا شخص، دوسرا شخص پانی کے جہاز کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تیسرا شخص گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، چوتھا شخص موٹر سائیکل میں جا رہا تھا پیچھے سے ڈمپر مار دیا ہلاک ہو گیا۔ تو ایکسیڈنٹ تو چاروں دفعہ ہوا، لیکن اور موت بھی ہوا، لیکن ایکسیڈنٹ کے معنی موت نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ کے معنی ٹکر لگا، ایکسیڈنٹ ہوا، سب کچھ ہوا، اس میں بچتا بھی آدمی مرتا بھی ہے، تو ایکسیڈنٹ کے معنی موت نہیں ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے معنی حادثہ ہوا اور اس میں بچا یا مرا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اسی طریقے سے توفیتنی کے معنی موت نہیں ہے، موت کے وقت روح کا توفی ہوتا ہے، لیکن روزانہ جب آدمی سوتا ہے تو وہ قرآن کا آیت ہے کہ ہر نفس کا توفی ہوتا ہے، اور جس کے نصیب میں زندگی ہے اس کا واپس آ جاتا ہے، جس کے نصیب میں زندگی نہیں تو اللہ کے پاس رہ جاتا ہے، اوپر رہ جاتا ہے۔ تو اب بات ہے کہ توفی کے معنی موت نہیں ہے، نیند کے وقت بھی آتا ہے اور روح واپس بھی آتا ہے صبح، تو روح قرآن میں اس کو نفس بولتا ہے، تو وہ نفس واپس بھی آ جاتا ہے۔ تو توفیتنی کے معنی موت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ موت ہے ہی نہیں، موت کے وقت توفی ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، تھوڑا سا یاد رکھنا کہ ایکسیڈنٹ کے وقت بہت دفعہ موت ہوتا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ کے معنی موت نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بولا کہ اس کے معنی صرف موت ہے، یہ اس کا کتاب بتا رہا ہوں انجام آتم مرزا غلام کا، بولتا ہے ادھر اس کے معنی صرف موت ہے، اور اس آیت سے بڑا کلیئر ثابت ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ تھے تب تک عیسائی لوگ صحیح راستے پہ تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو پھر عیسائی لوگ ان کو معبود بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، یہ سب جو بنایا نا یہ بعد میں بنایا۔ تو بولا کہ اگر مان لے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں تو آیت بتا رہی ہے کہ عیسائی مذہب بگڑے گا موت کے بعد، لیکن وہ تو قرآن خود بول رہا ہے کہ بگڑ گیا ہے، اور بگڑنا چونکہ بعد میں ہے اور موت پہلے ہے، تو موت پہلے واقع ہو گیا، سری نگر میں دفن ہے وہ۔ تو یہ دلیل بہت مضبوط تھا اس کا، جب تک غلط ثابت نہیں ہوا تھا، 85 سال لگا ثابت ہونے میں غلط۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، اس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب تو ہوئے تھے، صلیب پر چڑھایا گیا تھا ان کو، لیکن وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور یہودی لوگ سمجھے وہ مر گئے، ان کو دفن کر دیا، 3 دن بعد ہوش میں آئے، قبر سے باہر نکل گئے اور شاگردوں کے ساتھ کھانا وانا کیے، اور اس کے بعد میں پھر کھانا کر کے پھر ہجرت کر کے چلے گئے، افغانستان وغیرہ گئے، ادھر ادھر بہت جگہ گئے، پھر فائنلی سری نگر میں مقیم ہو گئے، ادھر بہت عزت ملا اور ادھر ہی فوت ہوئے۔ اچھا، ادھر میں یہ بھی بول دیا کہ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے، یہ بہت قیمتی بات بول دیا، اسی سے پھنس گیا،
کیونکہ 120 سال کی عمر میں اگر فوت ہوئے تو یہ جو موجودہ کیلنڈر 2026 چل رہا ہے، اس کا ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے نہیں ہوا ہے، اس کا ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے۔ وہ انگلش میں اے ڈی لکھتے ہیں، آفٹر ڈیتھ بولتے ہیں اس کو، وہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، وہ لیٹن زبان کا لفظ ہے اینو ڈومینو، اس کے میں نے ان کے پیدائش کے سن سے یہ شروع ہوا۔ تو جب وہ 1 سال کے تھے تو سن بھی ایک تھا، اور جب 120 سال کے عمر میں مریں گے تو کون سا سن ہوگا؟ کون سا سن ہوگا؟ ہاں 120 ہوگا، کیونکہ پیدائش سے شروع ہوا ہے، وہ بھی 120 سال کے، اور کیلنڈر بھی 120 ہوگا۔ اور اگر ابھی آسمان پہ زندہ ہے تو کتنا سال عمر ہوگا؟ 2026 چل رہا ہے نا، کیونکہ وہ ہر سال ان کا بھی عمر بڑھتے جا رہا ہے۔ تو یہ 120 سال کے عمر میں فوت بولا تو اس سے کلیئر ثابت ہو گیا کہ سن 120 ہو گیا، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ ثابت تو خود ہی اس کی کتاب سے ہو گیا کہ 120 سال میں فوت ہوئے تو سن 120 ہو گیا آٹومیٹک۔ تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیحی، تو چشم مسیحی میں بتایا ہے کہ عیسائی مذہب کو بگاڑا کون۔ وہ لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا۔ تو پولس جو تھا وہ سن 65 میں فوت ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے حساب سے سن 120 میں فوت ہوئے۔ تو پہلے کون فوت ہوا؟ ہاں پولس فوت ہوا، 55 سال پہلے فوت ہو گیا اور خدا بھی بنا دیا۔ تو پھر اس کے میں نے اس کا جو انجام آتم میں سورہ مائدہ کا بتا رہے تھے کہ موت کے بعد بگڑے گا، تو وہ سری نگر میں اس کے حساب سے زندہ تھے، اور فلسطین وغیرہ میں پولس کے ذریعے وہ خدا بن گئے تھے۔ تو یہ بہت بڑا تضاد تھا، تو میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور، جو کہ کیسے غلط ثابت کرے گا؟ پولس کا موت بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور سن 120 بول دیا، یہ 120 بول دیا تو سن 120 ثابت ہو گیا کیونکہ کیلنڈر کے پیدائش سے۔ تو یہ سارا پوائنٹ سے وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا۔ یہ اتنا غلط ہو گیا کہ مبالہ کیا۔ مبالہ پتہ کس کو بولتے ہیں؟ جو لاسٹ پچھلے سال بتایا تھا نا، ابھی تک اس کو مبالہ کو وہی چیز بول رہے ہیں۔ کسی کو یاد ہے کیا بتایا تھا؟ بہرحال اس دفعہ یاد رکھنا۔ تو جب مناظرہ ختم ہو جاتا ہے، بحث ختم ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے کو ضدی سمجھتے ہیں، تو وہ مبالہ آفر کرتا ہے۔ مبالہ کہ میں نے اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے گا جھوٹے کے اوپر، اس سے وضاحت ہو جائے گا کون سچا کون جھوٹا۔ تو وہ میرے کو سوال جواب کے لیے بلایا تھا، لیکن سوال جواب کر نہیں سکا، بولا سوال جواب چھوڑے اب مبالہ کر لیں۔ تو میں نے فوراً قبول کر لیا۔ ماڈل کالونی میں ہوا تھا 3 جون 1999 کو، اور اس مبالے کے شرط میں تھا کہ پاکستان میں اس کا ایڈورٹائز کروں گا، اور لنڈن کے جرائد وغیرہ میں میگزین میں قادیانی لوگ چھاپیں گے۔ تو یہ شرط تھا۔ تو 30 جولائی کو تقریباً 1 مہینہ جون، 3 جون 30 جولائی 2 مہینہ بعد جلسہ تھا لنڈن میں، تقریباً 2 مہینہ۔ اس کا پہلے دن میں پہلا پوائنٹ جو تھا یہ مبالہ کا اناؤنس کیا، 18,000 قادیانی کی محفل میں یہ پوائنٹ اناؤنس کیا کہ مبالہ ہو گیا کراچی میں۔ ایک للو پنجو ایرا گیرا تو خیرا جاہل، میرے کو جاہل بھی بولا، تو ایک جاہل نے مبالہ کا جرت کیا، تو میرے 2 بھولے بھالے مربیان اس کے جال میں پھنس کے اس کو مباحثہ میں بلا لیا۔ وہ پہلے سے ارادہ لے کے آیا تھا کہ اچانک میں مباحثے کے دوران مبالہ کا آفر کر دوں گا، چنانچہ مباحثے کے دوران اچانک وہ مبالہ کا آفر کر دیا، باوجود اس کے کہ میں نے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں دیا تھا۔ میرے 2 بھولے بھولے مربیان وہ نہ صرف اس کا چیلنج قبول کیا بلکہ میرا چیلنج اس کو دے دیا۔ ان کو کوئی حق نہیں تھا یہ کہتا کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمدی فوج اس کے میں نے قادیانی فوج ہو گیا، وہ لوگ احمدی بولتے اپنے آپ کو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ احمدی فوج کے لڑنے والے تھے، اور انہوں نے قبول کیا تو میں بھی قبول کرتا ہوں، اور اس پہلو سے اس مبالے کے چیلنج کو میں قبول کر چکا ہوں۔
تو یہ، اور اس کے بعد بولا میں آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ یہ 1 سال مبالغہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جلسہ میں اناؤنس کر دیا، ٹی وی میں بھی آیا، پورا اس کا ویڈیو موجود ہے. تو کبھی آئیں گے دن کے ٹائم میں نا، رمضان کے بعد آپ کو ویڈیو وغیرہ بتائیں گے. ابھی یہ مسجد کے اندر تو وہ قادیانی کو بتانا بھی اچھا نہیں لگے گا، باہر میں مغرب کے اس میں بتائیں گے. تو وہ موبائلہ کا شرط تھا میگزین میں پرنٹ کرنا، جرائد وغیرہ میں. یہ جلسہ تو ایک مفت کا مل گیا. یہ جلسہ معمولی بات تو تھا نہیں کہ 18,000 کے سامنے جلسہ میں ٹی وی میں اناؤنس کر رہا ہے. یہ ایک مفت کا لڈو مل گیا. لیکن اصل تھا میگزین وغیرہ میں. میگزین میں سب سے پہلے یہ 20 اگست کو موبائلہ کا خبر چھپا. کب چھپا؟ 20 اگست کو. اور اسی دن جمعہ کا دن تھا، 20 اگست کو صبح چھپ گیا. اور جمعہ کا نماز پڑھانے کے لیے خلیفہ آیا اور جمعہ کا خطبہ 10 منٹ کا دیا. لیکن وہ 10 منٹ کا کوشش کیا دینے کا، دیا کیا، کوشش کیا لیکن دے نہیں سکا. کسی کے پلے بھی ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. ختم نبوت کے میگزین میں لکھا ہے، یوں لگتا تھا کہ ملعون کے زبان پر فالج کا حملہ ہوا ہے. کسی کے پلے بھی ایک لفظ نہیں پڑھا. یہ اسی کے ختم نبوت کے میگزین میں ہے. تو یہ گھنٹوں کے اندر میں فیصلہ ہو گیا. صبح پرنٹ کیا اور وہ آرام سے، آپ ادھر بیٹھ جاؤ چاچا، ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ، تکلیف ہو رہا ہے، ادھر آ جاؤ. تو یہ اللہ کا فضل تھا کہ گھنٹوں کے اندر میں فیصلہ ہو گیا. اور اس کے بعد میں پھر شیطان کے چیلے ایک کتاب چھاپا. تو اس میں شیطان کے چیلے میں یہ کیا 13-14 دفعہ اس پوائنٹ کو اپنا لیا کہ سری نگر میں عیسی علیہ زندہ تھے اور پولس نے ادھر میں خدا بنا دیا ان کو. اس کو تسلیم کر لیا کیونکہ بھاگنا بہت مشکل تھا. تو اس کے بعد پھر سیدھا بات یہ ہے کہ اس کا جو مرزا غلام تھا قادیانی، اس نے بولا تھا اگر 2 شخص کا مبالغہ ہو جائے، اور مبالغہ میں نے دونوں فریق کو ایگری ہونا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، ایک طرف سے مبالغہ نہیں ہوتا. دونوں فریق قبول کر لے تو جو سچا ہے اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہوگا. تو اللہ کا فضل ہے 19 اپریل 2003 میں فوت ہو گیا. میں ابھی تک زندہ ہوں، ابھی تک آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ 2003 میں فوت ہو گیا. اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں فوت ہو گیا. تو یہ تھا قادیانی کا مضمون. امید ہے اچھا لگا ہوگا. اب رمضان کے بعد کبھی آئیں گے تو آپ کو عیسائیت وغیرہ ایسا کبھی سنائیں گے، بہت سارا ہے. ابھی ہم نے حال میں دیریا، جانتے کس کو بولتے ہیں؟ دیریا اس کو بولتے ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا ہے. اس کو انگلش میں ایتھیس بولتے ہیں، اردو میں دیریا بولتے ہیں. تو دیریا لوگ کو بھی چیلنج کیا اور اللہ کے فضل سے تقریباً 2 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے، ایک بھی دیریا آیا نہیں جواب دینے کو. آیا 2 آیا تو ایک نے تو بول کے کیا پہلا مقابلہ ہار مان لیا، وہ آپ جیت گئے. پہلا مقابلہ بولا آپ جیت گئے، اور دوسرا چلے گیا بولا ہم 2-3 ہفتے میں ڈیلیٹ کر دیتے پوسٹنگ کو. تو وہ بھی میں نے ہتھیار ڈال کے بھاگا، اور ہتھیار لے کے کوئی کھڑا ہو کے بات نہیں کر رہا ہے. تو اللہ کا فضل ہے. دیریا کو بھی چیلنج کیا، وہ بھی بھاگ گیا. تو اب اس کے ساتھ آج کا بیان ختم کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کا شکریہ، جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ان کا بھی شکریہ، اور جتنے لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے چلو دل کے اندر سے انگلی کو اٹھا لینا اور دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم ہے کہ آپ حضرات اس مجلس میں جم کر ہمارے محترم علامہ الیاس صاحب کی قیمتی باتیں سن رہے تھے. بہت ہی پیاری اور بہت ہی کام کی بات ہے جن کا تعلق ہمارے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہے. بہت ہی ان حضرات نے جو کام کیا ہے قادیانیت کے خلاف اور دہریت کے خلاف، عیسائیت کے خلاف،
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ان کی عمر کو اللہ تبارک و تعالی دراز فرمائے، اور اس میدان میں اللہ تعالی مزید ان سے اس جیسے کام کہ جن کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ آج جس طرح گلی چوراہوں میں چور ہے ہمارے مال اور دولت کو لوٹنے والے، اسی طرح قدم بقدم ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا، ایسے دلائل بنانا، قرآن اور حدیث سے دلائل بناتے ہیں جن کی سطح بظاہر بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ایک سادہ نو مسلمان وہ سمجھتا ہے کہ ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے، لیکن جن کا مطالعہ ہے، جن کا ریسرچ ہے، جن کے سامنے قرآن کی تفاسیر ہے، اور جن کے سامنے حضور علیہ السلام کی احادیث ہے، وہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں اور ان کی چوری کو پکڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ہمت نصیب فرمائے کہ ہم بھی قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج یہ مبارک محفل ہے، ختم قرآن کی محفل ہے، اس میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کمپنی کو اور یہاں کے ہر ورکر کو، یہاں کے سارے منیجرز کو، اللہ تبارک و تعالی ان کے ڈائریکٹرز کو، سب کو دین و دنیا کی اللہ بھلائی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہم اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اے اللہ ہم سب تیرے محتاج بندے ہیں۔ یا اللہ تو غنی ہے، یا اللہ تو یا اللہ غنی اور مستغنی ہے۔ یا اللہ ہم سب تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی شان کے مطابق یا اللہ دین اور دنیا کی نعمتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہمارے والدین یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہے یا اللہ قدر اور خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہاں جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس قرآن کی برکت سے پوری کمپنی کو یا اللہ معطر فرما، مزید ترقیوں سے یا اللہ مالا مال فرما، یہاں کے ہر باشندے کو، یہاں کے ہر ورکر کو یا اللہ خوشحال فرما۔ یا اللہ یہاں کے جتنے بھی ساتھی اللہ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی خلاصی کا ذریعہ پیدا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں، نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی احادیث کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کی تفاسیر کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہم سب کے لیے اللہ موت کی سختی کو آسان فرما۔ یا اللہ سکرات کے وقت کو آسان فرما۔ اے اللہ قبر کی زندگی کو آسان فرما۔ اے اللہ میدان محشر میں یا اللہ اولین اور آخرین جب جمع ہوں گے یا اللہ وہاں کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ وہاں کی سرخروئی نصیب فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے ہم سب کو آب کوثر نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں ہمیں جو ہے نا حضور علیہ السلام کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے سارے رشتہ داروں کو یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔
اے اللہ ہمارے چہروں کو ان چہروں میں سے بنا جو جنت میں تیری طرف دیکھ رہے ہوں گے، تیری زیارت کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس قرآن کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس محترم علامہ الیاس صاحب کی عمر میں یا اللہ برکت نصیب فرما، یا اللہ ان کی اولاد، ان کے جان اور مال میں اللہ برکت نصیب فرما، اے اللہ مزید اس کے لیے ان سے خیر کے کام لے، یا اللہ دہریت کے خلاف، قادیانیت کے خلاف، عیسائیت کے خلاف یا اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کے دلائل میں اور ان کی قوت گویائی میں یا اللہ وہ مضبوطی نصیب فرما کہ اسلام کے دشمن اور ہمارے حضور علیہ السلام کے دشمن ان کے سامنے سیکنڈوں میں زیر ہو جائے بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے بیٹھ جائے، بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں۔ الشيخ رئيس الفكري القارئ والمقرئ حافظ علامہ الیاس سرکار حفظ اللہ تعالی، جو آپ کو بلکہ اس فیکٹری کی دل کی دھڑکن، ہر عوام کی دل کی دھڑکن، فیس بک کی دنیا میں، یوٹیوب کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں سب سے اعلیٰ پہچان اور سب تک الحمدللہ ان کی بیان اور پیرادار ختم نبوت پر بیان قادیانیت کی خلاف مباحثات میں الحمدللہ اللہ پاک نے اس عمر میں بھی اس سے یہ کام لے رہا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ 82-85 سال البت اس عمر میں بھی اللہ پاک ان سے کہ ختم نبوت والا کام لے رہا ہے، جو آج ہر میدان میں عیسائیت کے خلاف، قادیانیت کے خلاف ہر میدان میں ڈٹ کر آ رہا ہے، وہ ہے ہمارا علامہ الیاس سرکار صاحب۔ ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔